کے ساتھ ایمان کا ادعا کرنے والوں، اعلان کرنے والوں، اس ایمان کی بات کی اہمیت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ ہر وقت یہ سبق تمہیں یاد لینا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور مال کے سارے اختیارات بیچ دیے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اگر اپنے اس سودے میں کھڑے ثابت ہوئے اور وہ وقت تم نے گزار دیا کہ جس کے بعد اب وعدہ خلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، یعنی موت تک جمع ہے کسی ایک معاہدے کے اوپر، تو اس کے بعد پھر اللہ تمہیں وہ بھرپور کی دے گا جنت کی شکل میں۔ یہ آپ کی توحید کی وہ آیت ہے کہ جو انتہا بتاتی ہے، اور یہ وہ آخری صورت ہے جس میں احکام نازل ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ اور اس کے بعد صرف ایک سورت اتری ہے، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، یہ بتانے کے لیے کہ بس کال نبوت تمام ہوا، اللہ کے وعدے پورے ہوئے، کفر و شرک کی تاریخی تعبیر ہو گئی، اب مالک سے ملاقات کی تیاری فرمائیے، تسبیح پڑھیے، تحریف قاضی کو استغفار کیجیے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رکھیے توبہ کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اس کے بعد سے پھر چند روز ملے ہیں، 1-2 مہینے ملے ہیں، اس کے بعد سے پھر آپ کی زبان پر ہر وقت یہی ہوتا تھا، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ رکوع اور سجود میں بھی یہی باتیں، یہی آپ کا کہنا تھا۔ تو یہ آخری صورت جس میں احکام اترے ہیں وہ سورہ توبہ ہے، اور اس میں یاد دلایا گیا کہ ایمان کی انتہائی منزل کیا ہونا چاہیے۔ ذہن و خیال میں توحید مانو، زبان سے اقرار کرو، عمل سے اس کا ثبوت دو۔ دعوت کسی بات کی ہو، چوٹے کھاؤ اور پی جاؤ، گالیاں سنو اور سب کر جاؤ، لیکن دل کے اندر یہ جذبہ اور بڑھتا جائے کہ اس توحید کی دعوت کو آخر کار اس دنیا کے اوپر غالب ہونا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی بعثت کا جو مالک نے مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہی کہ آخر کار سارے جھوٹے مشرک دینوں کے اوپر اللہ کے توحیدی دین حق کو غالب کرتے۔ تو وہ آخری آیتیں اتر گئی کہ توحید کی انتہا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے سرفروشی کرو، آتش سے پار ہو، سر اور خون بہانے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے، کسی وقت یہ نہ ہو کہ یہ بھول جاؤ کہ تم جان اور مال
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح خرید لیا ہے من المؤمنین ایمان کے اقرار صحیح اقرار کرنے والوں سے انفسہم ان کی جانوں کو واموالہم اور ان کے مالوں کو بأن لہم الجنہ اس وعدے کے ساتھ کہ آخر کار ان کو جنت کی شکل میں بھرپور قیمت مل جائے گی. فرمایا جن کے دل میں اس طرح سے ایمان اتر جائے ایمان کے یہ تقاضے جن کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہوں اور وہ مخلص ہوں تو فرمایا پھر تو وہ انتہا تک جائیں گے اور عمل میں نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان لگا دیں گے یقاتلون فی سبیل اللہ. تو یہ لوگ انتہا تک جائیں گے اللہ کی راہ میں جہاد تک پہنچیں گے بزدلی کے ساتھ اور پھر اللہ کے دشمنوں کافروں اور مشرکوں سے ایسا سنجیدہ جہاد کریں گے وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کہ ان کی گردنیں ماریں گے اور خود اللہ کی راہ میں خاک و خون میں لوٹ کر کھیل رہے ہیں. فرمایا بات یہ بھی ہے یہ جان لگا دینا مال پھر چاہ دینا یہ بھی ایک بڑی بات ہے لیکن کہا یہ بات کہا وہ جنت کی قیمت اس کے اندر کوئی تناسب نہیں ہے جو زمین آسمان کا فرق ہے یہ کہا یہ جو ضرورت ہے یہ مستعد ہے انعام کی لیکن ایسا انعام یہ جنت کی لازوال بادشاہی کی شکل میں ہمیشہ کی باقی رہے فرمایا یہ بہت بڑا بے انتہا قیمت ہے بہت بڑا انعام ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی چند دنوں اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی چند گھنٹوں کے اندر وہ کھیل رہا میدان جنگ میں اب اس کے لیے ہمیشہ کا تاجر ہمیشہ کی جوانی ہمیشہ مطلب اس کی مرضی چلے یہ قیمت کچھ ایسی زیادہ ہے کہ ہمارے ذہن و خیال میں سماتی نہیں ہے. مالک فرماتا ہے کہ دل تک نہ کرو بالکل سچا وعدہ ہے وعدت علیہ حقاً بالتوراۃ والانجیل والقرآن. فرمایا ہمیں یاد ہے ہمارا یہی وعدہ ہے جوانوں کے لیے سچے ایمانداروں کے لیے اس حد تک جانے کے لیے کمر بستہ رہے ان کے لیے وعدہ آج سے قرآن میں نہیں ہے اس سے پہلے جو کتاب آئی ہے انجیل اس میں بھی یہی بات تھی اور اس سے پہلے جو توریت بنو اسرائیل حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی اللہ نے دی تھی اس کے اندر یہی بات فرمایا بالکل اطمینان رکھو. اور پھر جب یہ وعدہ ہے اتنی بڑی قیمت دینے کا ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا اور کون ہوگا. اس لیے مخلصوں فاستبشروا بغلے بجاؤ خوشیاں مناؤ ببیعکم الذی بایعتم بہ اپنی سوداگری سودے کے ساتھ جس کا سودا تم نے مالک سے کیا ہے اس کے اوپر شادہ و قرآن ناز کرو اس کے اوپر ایسی بڑی قیمت ملنے والی ہے. فرمایا ذالک هو الفضل یہی تو ایک فوج عظیم جس کا نام دیا جا سکتا ہے اور یہی تو ایک فوج عظیم ہے کہ وہ جنت کی بادشاہی کا مالک بنا دیا جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. سب سے اونچی اور بلند والا کامیابی ایک کامیابی یہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا تصور بھی ممکن نہیں. تو یہ قرآن کی تنزیل ختم ہو رہی تھی کہ مالک نے جہاں ساری کتاب میں یہی ایک تعریف باقی ہے قرآن کی کوئی
کوئی آیت نہیں ہے جو توحید کی طرف یا تو صراحتاً اس کا بیان کرتی ہے، شرک کا رد کرتی ہے، یا دلالتاً اور اشارتاً کوئی ایسی کوئی قصہ ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی بات ہو، ہر جگہ یہ توحید اندیشی ہو۔ تو یہ آخری سورج جو احکام کی اتری ہے اس کے اندر پھر یاد دلا دیا گیا کہ یہ جو کفر باطل، یہ شرک، اللہ کی نافرمانیاں، یہ فسق و فجور، یہ بے پردگی، بے حیائی، یہ سود، یہ بدکاری، یہ زنا، جو اسی شرک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو مٹنا چاہیے۔ یا تو یہ رہے گی، یا ایک ہمارا مومن ہے وہ رہے گا، اس کے اندر دونوں کا ایک وقت میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ اسی بات کو 466 صفحہ بولے 4، 6 اور 6۔ یہ ساری حقیق کی مدینے کی آیتیں ہیں، ان کے اندر چھوٹے یاد دلایا جاتا ہے کہ اس بات کو ہر وقت حالات اپنے پیش نظر رکھو کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی جہاں خود بندگی کرو گے وہاں تم خدا فائدہ ہو۔ اگر تم نے برائی کو دیکھا اور اس کو مٹانے کے لیے تم زبردست ہو کر آگے نہیں بڑھے تو پھر تمہارا وعدہ، تمہارا ایمان کا دعویٰ، یہ دعویٰ سچا نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بازرگش ہوگی کہ تمہیں جواب نہ سکے گا۔ فرمایا گیا انما المؤمنون، آج آوازیں تو بے حساب لگ رہی ہیں مکے مدینے کے اندر بھی، اس کے پر جواب بھی، اور ساری دنیا میں لگ سکتی ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا لیکن سارے جو ایمان کا اقرار کرنے والے ہیں ان کے اندر سارے ایسے نہیں ہیں، مالک کو معلوم ہے۔ پروردگار ظاہر سے بھی واقف ہے اور مالک دل کی کیفیات سے بھی، کہ کچھ ایسے بھی ہے کہ بچنے کے لیے، معاشرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل کے اوپر ان کا اثر نہیں ہے، اور خلوص کے ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کرے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو مالک کو وہ فریب دے جائے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کان کھول کر وہ سن لے کہ دوگلا پن مالک کی حالت کر دیا جاتا ہے۔
دل پوری طرح سے چلتا نہیں ہے، فرمایا یہ کیفیت نہیں بلکہ دل پورا کھل جائے دل کا. یہ اللہ کا فرمانا ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کے حقوق میں کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں. سارے اس کے بندے اور غلام ہیں. وہ سب سے بڑا نبی ہو یا سب سے بڑا فاسق و فاجر، اللہ کو برا بھلا کہنے والا. اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ثابت بات حق ہے. چاہے دنیا کی ساری دنیا آواز ملا کر ایک آواز کے ساتھ یہ کہے کہ یہ بات نہیں بلکہ زمانہ بدل گیا ہے، ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بات حق ہے. یہ 1400 برس پرانی بات حق نہیں ہے. چاہے سارے فیصلوں مل جائے، سارے دانا اور حکیم ابتدا پر جمع ہو جائے، سارے جو کہلاتے ہیں علم سے مالا مال ہیں، ساری دنیا میں ایک ایک ذرہ وہ آواز لگائے تو وہی آواز باطل آواز ہے، اللہ کی دشمن آواز ہے، نجس ناپاک آواز ہے. سچی بات اور بات وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. جس معاملے میں معمولی ایک چیز چہرے کی شکل و شباب کے انداز میں جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ لباس کی تلاش خراج اور اس کی حد یا جنگ اور صلح کے بڑے معاملات ہیں، جو چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے، انسان کا دل چھپ جائے. فرمایا مومن تو یہ صرف یہی نہیں کہ بس یہاں رک جائے، فرمایا اس کے بعد وجاہدوا، اور پھر ایسے لوگ جان لگا دیں اسی حق بات کو دنیا میں ثابت اور قائم اور حکمران اور غالب بنانے کے لیے اپنے مالوں کو لگا دے، وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کو میرے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ کام کرنے کے لیے. اور کوئی دنیاوی غرض، کوئی انتقامی جذبہ، تاریخ میں نام چھوڑ جانے کا شوق ان کے دلوں میں بات نہ پا سکے. فرمایا یہ لوگ ہیں اولئک هم الصادقون، زبان کے پاک بلانے والے تو بے حساب بے انتہا ہیں، لیکن جن کی یہ بات ہے ایک آیت کے اندر مالک نے بتا دیا ہے کہ مخلص مومن ہے. چار بین و خیال میں اس کی حقیقت جانتی ہو جائے گی، وہاں وہ جہاد کی قربانیوں کے ساتھ یہ کوشش کرے گا کہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے ایمان میں مخلص ہے اور زیادت مال کو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. دعوت دے رہے ہیں، بنیادی دعوت توحید کی دعوت، اور کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. اسی نقطے پر یہ دعوت کا آغاز ہوا تھا سورہ الحجرات کی آیت کہ مومن کی رٹ لگائی ہوئی ہر ایک نے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں. مالک فرماتا ہے اس ایمان کو اپنے پاس رکھو. ہم تو صرف مومن اس کو مانتے ہیں جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور اس کے بعد بالکل دل ٹھک جائے اس کا، دماغ کے اندر، دلوں کے ایک ایک خون کے ریشے کے اندر ایمان چلا جائے، ایمان خالص. اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرے اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ. گویا وہ اپنی جان اور مال کا سودا کر چکا ہے اللہ کے ساتھ جنت کے بدلے میں. تو اس طرح مومن کی زندگی گزرتی ہے. پھر وہ خاموش گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا ہے، پھر وہ جہاد کرتا ہے. جہاں بھی اللہ کی نافرمانی اور نظر آئے اور شرک خاص کر نظر آئے تو اس کا خون کھول اٹھے، اور اس کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اجتماعیت کی شکل میں پوری طرح اپنی ایک ٹیم تیار کر کے کفر شرک کے ساتھ موازرائی کرے. اور کوشش یہی ہو کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ اس کفر شرک کا جنازہ اٹھ جائے گا.
تو اس دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جو زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ ہمارے ساتھ ملیں اور ایمان خالص کی اس دعوت کو، توحید کی دعوت کو، رد شرک کی دعوت کو، یہ جو شمع جلی ہے اس اندھیرے کے اندر، اس کو بجھنے نہ دیں۔ یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کے ساتھیوں کا یہ انداز ہے جو مخلص ساتھی ہیں۔ باقی کتنے ہیں جنہوں نے اس کا راستہ روک دیا، اور کتنے ہیں جو اس راستے کو ٹیڑھا کر رہے ہیں فریب کاری کے ساتھ، چونکہ ہمت نہیں ہے ان کے اندر، مجاہدانہ انداز نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے وہ راستہ ٹیڑھا کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر صحیح معنوں میں آپ توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اس راستے میں جہاد اور بہت بڑا جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پلیٹ فارم ہے اللہ کے بندوں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، ہمارا لٹریچر پہنچے، ہماری دعوت پہنچے، ہر جگہ انشاءاللہ یہ موجود ہے، واٹس ایپ کے اندر اور یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، آن گراؤنڈ بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہر جگہ جہاں بھی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے وہ ہمارے مخلص بھائی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے اور غالب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑے وسائل کا خالق ہے، وہ علم عطا فرمائے گا، استقامت عطا فرمائے گا، اور اس ایمان کی خاطر انشاءاللہ آپ جئیں گے اور اسی کی خاطر مریں گے، بس اس کے علاوہ کوئی اور دل کے اندر نہ جینے کا شوق ہے، کسی اور طریقے سے نہ مرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور قول و فعل کے تضاد کو مالک دور کرے، اور ایمان خالص کے اوپر مالک جما دے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان تازہ کر دے میرے مالک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اپنے مالک اور خالق سے دعا ہے، مالک ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا، اور وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں مالک، اور ہماری مدد فرما ان سارے کافروں کے اوپر، سارے کافروں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما، یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، دیریوں کے اوپر، چائنیز کے اوپر، رشینز کے اوپر، جاپنیز کے اوپر، فرینچ کے اوپر، اور ہر ایک کے اوپر، اور پھر ان مسلمانوں کے اندر جو فرقے بن گئے ہیں کہ بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، سلفی، ان سب کے اوپر یا اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، اور جنہوں نے دین کے تقاضے نہیں پورے کیے ہیں، مرتد ہو گئے، یا اللہ ان کے اوپر بھی ہمیں غلبہ عطا فرما، ان کی ایک نہ چلے، ان کی ساری کوششوں کو غارت کر دے مالک، ان باغیوں کے اوپر بھی ہمیں غلبہ عطا فرما میرے مالک، تو ہی اصل داتا ہے، تو ہی طاقتوں والا ہے مالک، ہمارا بھروسہ صرف تیرے اوپر ہے میرے مالک۔